شمال ہندوستان میں آباد بستی سرسی سادات ضلع مراد آباد کو مردم خیز سرزمین کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی سرزمین پر سن 1326 ہجری میں حکیم سید شبر حسین نقوی کے دولت کدے میں ایک بچہ دنیا میں آیا جس کو ایوب حسین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ بچہ جب نوجوانی اور جوانی کے مراحل طے کرتا ہوا آسمان علم و عمل کی سیر کرنے لگا تو اس کے سامنے منطق و فلسفے جیسے علوم دست ادب جولتے نظر آئے، جس کے نتیجے میں اہل علم انہیں بابائے فلسفہ جیسے عظیم لقب سے یاد کرنے لگے۔ علامہ ایوب نقوی کا سلسلہ نسب حضرت سید علی اشقر بن حضرت جعفر تواب کے ذریعے ملت تشیع کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ذات والا صفات تک پہنچتا ہے۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، اس کے بعد جامعہ نازمیہ لکھنؤ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ نازمیہ میں قیام کے دوران ہندوستان کی مشہور شخصیتوں کی خدمت میں زانوے ادب طے کیے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر نازمیہ کی آخری سند ممتاز الافاضل حاصل کی۔ علامہ کے قابل ذکر اساتذہ کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: ناصر الملت آیت اللہ سید ناصر حسین موسوی، نجم الملت آیت اللہ سید نجم الحسن رضوی، باقر العلوم آیت اللہ سید محمد باقر رضوی، علامہ سید سبط حسن، ظہیر الملت علامہ سید ظہور حسین، آیت اللہ سید ابو الحسن منن نقوی، مفتی احمد علی، مولوی صبغت اللہ اور مولوی محمد ایوب وغیرہ۔ بابائے فلسفہ علامہ ایوب حسین میدان خطابت کے ایسے شہسوار تھے جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ملک کے گوشے گوشے میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا اور بیرونی ممالک میں سے افریقہ کے آسمان خطابت پر موصوف کے نور خطابت کی کرنیں نظر آئیں۔ آپ کی گفتگو ادلہ و براہین کے ہمراہ ہوتی تھی اور اپنی گفتگو کی آخری منزل تک اپنے معین کردہ موضوع پر باقی رہتے تھے۔ علامہ نے حج بیت اللہ نیز عراق و ایران کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ موصوف کی زندگی کا اکثر حصہ درس، تدریس، تبلیغ، تالیف، تصنیف اور واعظ و ذاکری میں گزرا۔ جامعہ نازمیہ میں استاد کے عنوان سے منتخب ہوئے، نماز کی امامت بھی فرماتے تھے اور نماز مغرب کے بعد مسائل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ موصوف کے شاگردوں کی فہرست بہت طولانی ہے، اگر ان کے اسماء گرامی بیان کیے جائیں تو کافی طول ہو جائے گا۔ اختصار کے پیش نظر یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ سن 1930 عیسوی سے سن 1986 عیسوی کے درمیان جو شخصیتیں جامعہ نازمیہ سے فارغ ہو کر خدمت دین کے میدان میں نظر آئیں، ان سب کو علامہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تالیف و تصنیف کے میدان میں موصوف نے نمایاں کام انجام دیے جو بکھرے ہوئے موتیوں کی مانند ہیں۔ کاش کوئی جوہری آ کر ان کو اکٹھا کرے اور ایک گلو بند کی شکل دے کر عروس علم کی آرائش، زیبائش اور آراستگی میں اضافے کا سبب قرار پائیں۔ علامہ کی ایک کاوش فلسفہ و منطق سے مربوط ہے جس کو انوار العقول کے نام سے موسوم کیا تھا، لیکن حیف کہ وہ کاوش بھی آج تک کسی جوہری کی راہ دیکھ رہی ہے۔ خداوند منان نے علامہ کو 3 نعمتوں سے نوازا جن کو زمانہ یوسف حسین، علی ایوب صہبا اور مسعود الحسن ساحل کے ناموں سے پہچانتا ہے۔ موصوف کے تینوں فرزند اخلاق و کردار کے اعتبار سے آپ کی یادگار ہیں۔ مترجم نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین، تاج العلماء محمد ذکی، علامہ حافظ کفایت حسین اور افتخار العلماء علامہ سعادت حسین خان جیسی شخصیتیں موصوف کی ہمدرد تھیں۔ علامہ موصوف میدان شاعری میں بھی سورماؤں کی صف میں نظر آتے ہیں۔ اسلامی انقلاب ایران کے موقع پر آپ نے ایک کلام تحریر کیا جس کا ایک مصرع زباں زدے خاص و عام ہوا: چھوٹے چھوٹے بم ہیں یہ تسبیح کے دانے نہیں۔ مذکورہ مصرے سے موصوف کی شاعرانہ صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس معیار کی شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ کا تخلص حکمت تھا۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں آفتاب سن 1407 ہجری میں غروب ہو گیا۔ ہزاروں علماء، طلاب، اساتذہ، افاضل اور مومنین کے حضور
تاج العلماء آیت اللہ محمد ذکی کی اقتداء میں نماز جنازہ ہوئی اور امام بارگاہ غفران مآب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔